مصائب جتنے بیان کرتے ہیں پہلے ان کی آپ سند ثابت کریں. اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعان علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے والے سے ملے گا اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ ہے یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہوں اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے، ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہے ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت الدین، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی نہج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی نہج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، HD کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے، اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں آیا جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے.
تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا، تو دروازہ کوئی نہیں گرایا، وہ پردے ہی ہوتے تھے، دروازہ وغیرہ کوئی نہیں گرایا. یہ بالکل جعلی بات ہے، جھوٹی بات ہے، اور یہ فٹ ان نہیں بیٹھتی ہے. باقی رہ گیا باغ فتق والا مسئلہ، اس کے اوپر بھی میں نے مختصر گفتگو کی تھی کہ یہ مینیجریل ایشو تھا. اس کو اگر آپ اس حوالے سے ویسے لیں گے تو میرے بھائی پھر مسئلہ جو ہے وہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے، مسئلہ پھر جس نے فاطمہ کو غمزدہ کیا، غمناک کیا، گویا اس نے مجھے غمناک کیا، مجھے غمزدہ کیا. میرا یہ موضوع اور اس ٹاپک کو انتخاب کرنے کا جو سبب ریزن اور وجہ ہے، پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو کلپ جو ہے سوشل میڈیا پر رش کر رہی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے شیعہ علماء کرام، شیعہ شاکرین جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی روایتوں کو بیچتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ جھوٹی غلط روایتوں کو بیچتے ہیں کہ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ شیخین نے جناب فاطمہ الزہرا پر کوئی ظلم نہیں کیا. اور میری عادت سے آپ لوگ واقف ہیں کہ میں اپنی کتاب کا حوالہ دیتا نہیں ہوں. یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے وہ صحیح بخاری، اہل سنت کی معتبر کتاب صحیح بخاری، جس میں لکھا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو قدرناک کیا گویا اس نے مجھے قدرناک کیا. اور بخاری شریف کی دوسری آیت، دوسری حدیث جو موجود ہے، خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شیخین سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، میں تم دونوں سے کلام نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی، گفتگو نہیں کروں گی حتیٰ توفیت، یہاں تک کہ وفات کو حاصل کر لوں، اس دار پانی کو ترک کر لوں، اس دنیا سے عبور کر جاؤں. اتنا بڑا اور اتنا شدید جملہ استعمال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ریزن کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ جو کہتے ہیں کہ شیعہ ظاہری کے پاس علم نہیں ہوتا، تو میں تو خود کہتا ہوں اس بات کا قائل میں خود ہوں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ رسول کی حدیث مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، حوالے کے ساتھ یاد ہے. منیت المرید کتاب کا نام ہے، جس میں رسول گرامی کا ارشاد موجود ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا کہ میں عالم ہوں بس وہ جاہل ہے. پانچویں امام کا جب مناظرہ عیسائیوں کے گاڈ فادر سے ہوا تو اس نے پہلا سوال کیا کیا آپ عالموں میں سے ہیں؟ تو امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عالم ہوں، امام نے یہ جواب دیا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. امام کی زبان پر یہ جملہ آیا تھا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. اب کتاب کا نام آپ نوٹ کریں، مطالعہ کریں، میں نام بتانا چاہوں گا، آپ نوٹ کرتے جائیے. سب سے پہلی کتاب سلیم بن قیس، اس میں پوری روایت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، لیکن یہ کتاب اہل سنت کے نزدیک جھوٹی قرار دی گئی ہے. اور ہمارے صرف ایک علماء نے، خوئی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ سلیم بن قیس کی جو یہ روایت ہے، یعنی سلیم بن قیس جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ آیت اللہ خوئی صاحب کے پاس ان کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں. لہذا ہمارے ایک علماء کی بات پر ہم عمل کرتے ہوئے، ان کی بات کو عمل پیدا کرتے ہوئے ہم اس راوی کو خود جھوٹا قرار دیتے ہیں. لیکن زید بن اسلم کا آپ کیا کہیں گے؟
زید بن اسلم شہرین کے غلاموں میں سے ایک غلام، اور غلام کا کام ہوتا ہے اپنے آقا کی حفاظت کرنا، آگے پیچھے گھومنا، اس کی حاجت روائی کرنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ زید بن اسلم نے پوری روایت کو بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے در فاطمہ پر آقا لکڑی لے کر آیا اور بیعت کی گزارش کی، لیکن مولا کائنات آمازان کے کس طریقے سے دھمکی دی گئی، یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کنز الاموال کے اندر بھی تمام باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد تاریخ یعقوبی، یہ تمام کتابیں، ایک بھی کتاب میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں کروں، یہ تمام کتابیں اہل سنت کی ہے۔ تاریخ یعقوبی میں بھی تمام واقعات کو رقم کیا گیا ہے، تحریر کیا گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، امام شافعی کے استاد، اب سوچئے امام شافعی کے استاد کو کتنی علمی منزلت ہوگی، انہوں نے اپنی کتاب میں تمام واقعات کو درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو الامامہ والسیاسہ، اس کتاب میں بھی تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ میں 50 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، اہل سنت کی 50 کتابوں کا، کم از کم 50 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ میں نے جتنی بھی اہل سنت کی کتاب پڑھی، لکھنے کا طرز، بیان کرنے کا طرز، سب سے بہترین جو رائٹر ہیں میرے نزدیک، میرے مطالعے کا سب سے زیادہ جو کتاب پسند آئی وہ ہے شبلی نعمانی، جن کی کتابوں سے میں اکثر حوالہ بھی دیتا رہتا ہوں اور میں سے بھی پڑھا رہتا ہوں۔ شبلی نعمانی سے پوچھا گیا کہ اس بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو شبلی نعمانی نے صراحتاً یہ جملہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ ان کا مزاج اتنا سخت تھا کہ ان سے یہ کام بعید نہیں ہے۔ مزاج اتنا سخت تھا، ایک کتاب میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ فلان ہے فاطمہ کے بطن پر لات ماری، یہاں تک کہ محسن شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی ساری کتابوں میں آپ کو روایات مل جائیں گی۔ صراحتاً میں نے بہت ساری کچھ کتابوں کے نام بھی ذہن میں نہیں آ رہے ہیں کہ جس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ وہ اس بات کو چھپانے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا نے جو بیان کیا تھا، اس نے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا، اور استدلال دیکھیے کتنا جاہلانہ استدلال ہے کہ اگر چھوٹا سا بچہ بھی پڑھا لکھا رہے گا تو وہ بھی اس بات کی رد کر سکتا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ قرآن میں جو آیت موجود ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں آیت ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لو۔ اجازت لینے کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ نہیں ہوتا تھا، صرف پردہ کرنا ہوتا تھا، آپ اجازت لیں تاکہ عورتیں پردہ کریں، اپنے آپ کو چھپا لیں، تب آپ گھر میں داخل ہو۔ ان کا کہنا یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کئی ساری باتیں میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ پوری دنیا میں موجود تھا، در خانہ کعبہ پوری دنیا میں مشہور تھا۔ رسول کی حدیث تھی، انا مدینۃ العلم وعلیہم بابا، میں شہر علم ہوں، حدیث کے دروازہ ہے۔ لیکن ان روایتوں اور حدیثوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ روایت کمزور ہے، آگے جھوٹا ہے۔ کئی طریقے کے روایت میں کئی طریقے کے مسئلے آ جاتے ہیں، لہذا قرآن سے انہوں نے استدلال کیا تو میں بھی قرآن کی آیت سے استدلال کروں گا۔ قرآن مکمل کب نازل ہوا؟ رسول کی عمر میں، رحلت کے بعد، یعنی جب رسول کی رحلت ہو چکی تو قرآن 6666 آیتوں پر مشتمل موجود تھا۔ اب جو حافظ قرآن ہوں گے ان کو تو یہ آیت اچھی طریقے سے یاد ہوگی کہ نبی سے کئی سو سال پہلے جو قرآن نے جناب یوسف کا واقعہ بیان کیا، یوسف اور زلیخا، اس میں
یہ